کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا یا تلوار آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے؟ بالکل جھوٹا موقف ہے جی، اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف۔ ویسے تو بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا رزق بھی اسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے اسمان سے ہی آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ باقی اس کو کوئی معجزے کے طور پہ کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ آسمان سے آیا تھا، وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی آسمان سے نہیں آیا تھا، اسی زمین سے ہی تھا۔ باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک کرتا تھا جو ام سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتا ہے، جس پہ کڑھائی ہوئی تھی، یہاں پہ بھی ریشم کی، 4 انگلی تک، صحیح مسلم میں اجازت ہے آپ ریشم کی کڑھائی بھی کرا سکتے ہیں، 4 انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے وہ بال مبارک حضور کا نکالا، ایک جو ان کے پاس تھا محفوظ، اس کا دھون بھی مریضوں کو شفا کے لیے۔ حضور کے تبرکات کا وسیلہ میرا 43 نمبر لیکچر دیکھ لیں، وسیلہ اور توسل پہ۔ حضور کی نسبت کی جو چیزیں وہ تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار بھی تھی، مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار استعمال کرتے تھے۔ جنگ جمل صفین نہروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے۔ نبی علیہ السلام کے علمی وارث سیدنا علی تھے، میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا ہوں، حکومتی وارث صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر تھے، باقی علمی طور پہ سارے ہی تھے، لیکن حضرت علی تو میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام بھی جن مسئلوں میں پھنستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے۔ مسلم شریف میں 639640 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ، یعنی موزوں پہ اور جرابوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر و حضر میں، بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا، لیکن اما عائشہ کہہ رہی ہے کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے یا جرابے پہن لیجئے تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا علمی مقام تھا۔ تو مولا علی تو بعد میں نبی علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے رہے، اور میں نے کربلا والا جو ریسرچ پیپر لکھا ہے نا، اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار کا بھی ذکر موجود ہے۔ ہاں جی، میرا جو ریسرچ پیپر 5B ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، جو میں نے آپ کو بارہا دکھایا، ریسرچ پیپر نمبر 5B ahlsunnatwalk.com پہ، اس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3110، مسلم میں 6309، کہ حسین ابن علی کے جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفى 95 ہجری، علی ابن حسین، حضرت حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط، یہ ہم کہتے ہیں، درمیان والا علی، بڑے والا علی، چھوٹے والا۔ بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں، چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں، وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے، علی اوسط، علی ابن حسین بن علی علیہم السلام۔ اور امام بخاری نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو علیہم السلام لکھا ہے، صحیح بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے، جس میں امام زین العابدین، امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے۔ خیر علیہ السلام پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، بخاری میں 3110، مسلم میں 6309۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا، یہاں پہ ہے مقتل حسین سے جب واپس آئے، یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا تو وہی کوئی نہیں ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا بیان، اس میں مقتل حسین کا ذکر ہے۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا تو سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدنا علی کو ملی، پھر حضرت حسن کو ملی، پھر حضرت حسین کو ملی، حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس، وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لے۔ اور قوم کون؟ بریلوی تو بندی الحدیث، آل امیہ، وہ آپ سے چھین نہ لے۔ اس تلوار کو
کہیں آپ سے چھین نہ لے، جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہوں۔ تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار، لیکن وہ زین العابدین نے نہیں دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی آپ جو توپ کاپی میوزیم ہے نا ٹرکی میں، اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ کوئی آسمان سے نہیں نازل ہوئی، یہ اسی زمین میں ہی سارے معاملات ہیں۔ آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا، جس کے ذریعے خلیفہ ثالث کو چنا گیا، جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے مطابق مولا علی کو ڈائریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا۔ میرے بھائی یہ بدنیتی قطعاً نہیں تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں اکثر بخاری و مسلم سے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے۔ بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207، جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ ذرا دکھا دیں دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر، یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا، فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162، فری آ جائے گا آپ کے گھر۔ اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی، ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، 6۔ ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے، ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے۔ 6 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں، حضرت عمر سے۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی نا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلے۔ ویسے حضرت ابوبکر نے بھی کوئی دھونس نہیں کی تھی، صحابہ سے مشورہ لیا تھا، لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، یعنی نامزد کیا اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو، اور کہا کہ 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی، جب نبی انڈورس کرتے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ اشرم وشرا والے تھے 6 کا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ اور بخاری کے الفاظ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معزول کیا تھا نا، اس معزولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی اس عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی اینو نہیں سی خلیفہ چننا، ٹھیک ہے؟ وہ تو حضرت عمر 4 سال زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر، تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی۔ وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے ہٹ جاتے۔ تو حضرت عمر ہر 4 سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لیں خلیفہ کے خلاف۔ تو اس پہ ویسے میرا کلپ ہے، لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا، آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ مجمعین۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے، اور وہی ہوا، انہوں نے 6 رکنی کمیٹی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، آئی ایم نو مور امیر المومنین، کہیں میرے اس امیر کے حکم اولي الامر منکم کے تحت، یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اما عائشہ مجبور ہو جائے، ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں۔ تو پھر وہ ساتھ دفن کیے گئے۔ اے کنڈی کھلنے والا واقعہ جھوٹا جے، یہ حضرت ابوبکر نے کہا میری یہ رکھ دینا، میں وہ کنڈی کھل جائے گی، تو جھوٹ ہے۔
ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں، اگر کنڈی کھل گئی تو مجھے دفنا دینا. بخاری میں موجود ہے، کوئی کنڈی نہیں کھلی. میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابو بکر کے لیے. جھوٹ ہے بالکل. بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود ہیں. یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے، ظالم. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. وہ کوئی بدنیت نہیں تھے. بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کنسنسس کے ساتھ 6 رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں. باقی میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا، وہ بھی میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں، اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کر، جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے. اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے انہیں مارا تھا. ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا، اور ظاہر وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر، تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے. اور دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ. حضرت عمر نے کہا کہ، اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں، میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے بیان کرتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے. پس اگر یہ لوگ ایسا کریں، یعنی خلافت میں تان کریں، تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہیں. اتنا ڈاڈا فتویٰ. باقیہ میں ڈیٹیل دیکھ لیں خلافت راشدہ کے 30 سال. مسئلہ 162A اور B. 162A نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے ہے، اور 162B جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے 30 سال خلافت راشدہ الحمدللہ ثابت کی ہے. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، رومن اور پرشین امپائر جب گری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے، انٹرنیشنل دوروں کے اوپر. حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے. اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے، حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے ہیں. کیونکہ بخاری مسلم میں کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام گئے تھے، اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے. حضرت علی رو پڑے. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دل جوئی کی. فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیو شخصیت حضرت علی کی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو کون سی تھی؟ ہارون علیہ السلام. یہ تسلی تھی. تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے، حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینے میں جاتے تھے. چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا، اور آپ کو پتا چیف جسٹس کا عہدہ تو مسکراہٹ ہی کافی ہے. آج بھی چیف جسٹس آپ سنبھالے جا رہے ہیں، اس زمانے میں چیف جسٹس کا عہدہ کس لیول کا ہوگا؟ وہ حضرت علی تھے. رومن امپائر گری، ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ، اصحاب صفا غریب صحابی. پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود غریب صحابی، اس کو چیف جسٹس لگایا. سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی، پرہیزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے. ابو دردہ غریب آدمی، اصحاب صفا. ابن مسعود غریب آدمی، اصحاب صفا. اور حضرت علی تو ویسے ہی درویش آدمی. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیف جسٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں. سیدنا علی مدینے میں، حجاز میں، رومن امپائر کے اوپر ابو دردہ، پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ قیامت الدین ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھے، ورنہ یہ کام نہ کرتے. حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھے، بلکہ ان کی احتیاط اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں. میں نے خود وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس گنجے کو نا اپنے بعد خلیفہ بنا دوں، یہ تم لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے چلائے گا.
حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے خود پہن کے نا، بال جھڑ چکے تھے. تو حضرت عمر کو بھی پتا. اور یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں نا مسلمانوں کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا. بہرحال ایک معاملہ الگ ہے. ہم تو چاروں کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، حسن ابن علی کو 5ویں خلیفہ راشد مانتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں، بلکہ نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ اگلا سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سموسوں کا وقفہ کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 7465، اس کی آپ شرح کیا کریں گے؟ ناسبی حضرات اسے بہت اچھالتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے جگانے کے لیے آئے تو انہوں نے جاگنے سے انکار کر دیا. ہاں جی سانو پتہ ہے جناب. یہ جب ہم ان کو یعنی آل امیہ کی کارستانیاں سناتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت علی نے بھی تو یہ کیا تھا. بھئی حضرت علی نے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ حضرت علی کے کوئی عیب کے طور پہ بیان ہوگا؟ ان کی محبت کا تقاضا تھا. نبی علیہ السلام نے بھی اس کو عیب نہیں شمار کیا. ٹھیک ہو گیا جی. وہ تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ مٹانے سے انکار کر دیا. محمد رسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھوانا چاہتا تھا، سہیل ابن عمرو. صلح حدیبیہ کے موقع میں بخاری میں آتا ہے. اب یہ جو ناسبی اچھالتے ہیں نا صحیح بخاری کی حدیث 7465، اس میں یہ تھا، اس کے اوپر ذرا باب تو دیکھ لیں امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے. امام بخاری تو حضرت علی کے اس جواب سے رزلٹ نکال رہے ہیں مسئلہ تقدیر کا، قدریہ کے خلاف جو تقدیر کے منکر ہیں، کہ حضرت علی کا یہ جملہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ تقدیر غالب ہے. انہوں نے حضرت علی کے نیگیٹو پوائنٹ کے طور پہ تو اسے پیش نہیں کیا، اس سے تو دین کا مسئلہ نکالا ہے. 7465 ہاں جی. فی المشیہ والارادہ، یعنی یہ چیپٹر ہے مشیت اور ارادے کے بارے میں. ایک انسان کا ارادہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی مشیت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں چیزیں جب جمع ہو نا پھر ہی کوئی کام ہو سکتا ہے، کہ آپ بھی نیت کریں پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی غالب ہو. اس باب کے تحت لے کے ہیں کہ 7465، اور یہ دیکھیں حضرت علی خود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین ابن علی اور علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھی لکھا ہے. اور اس سے بڑی بات دارالاسلام والوں نے ڈنڈی بھی نہیں ماری، باقی جگہ ڈنڈی کی ماری ہے انہوں نے، رضی اللہ عنہ کر دیا ہے علیہ السلام کو. ٹھیک ہے 3748 حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کر، یہاں ان سے ڈنڈی نہیں ماری گی. اونکاری نہ نہیں ہو کدھر یار میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جے پاویں بول کے. اور داؤد راز والے PDF میں بھی یہاں علیہ السلام لکھا ہوا. حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام میرے اور فاطمہ کے پاس آئے، تہجد کا وقت تھا، اور ندا دی کہ تم لوگ اٹھ کے نفلی نماز کیوں نہیں پڑھتے. بھئی نفلی نماز پڑھنے کے اوپر کسی کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی بھی شریعت ساز تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ بخاری میں آتا ہے ایک عورت تھی، وہ اس کا خاوند آزاد ہو گیا اور وہ ابھی تک غلام تھی. اب جب عورت آزاد ہو گئی اور خاوند غلام تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اس کا رول یہ ہے کہ اگر خاوند جب تک آزاد نہ ہو نا تو عورت کی مرضی ہے کہ وہ نکاح تنسیخ کروا سکتی. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا، وہ خاوند سے اس نے کہا میں نے تو لگی لینی ہے. وہ خاوند پورا دن روتا رہتا تھا، داڑھی آنسوؤں سے تار ہو جاتی تھی. بخاری کے الفاظ ہیں. انہوں نے اس خاوند نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی. آپ نے اس عورت کو بلا کے کہا کہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ. کہ یا رسول اللہ میں آزاد ہوں، یہ غلام ہے، میں نے اس کے ساتھ رہنا چاہتا. تو آپ نے فرمایا کہ تو رہ لے تو بہتر ہے. ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ؟ کہا نہیں میں مشورہ ہی دے رہا ہوں، حکم تو میں نہیں دے سکتا، اللہ کی شریعت تو نہیں بدل سکتے نا. تو ان کا میں نہیں مانتی. آج یہ باتیں کریں تو کہتے ہیں گستاخ ہو گئے. کسی نے گستاخ نہیں کہا. تو نبی شریعت ساز نہیں ہوتا، نبی شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے. یا کسی معاملے میں کوئی حکم فرمائے اللہ انڈورس کرتا ہے. جیسے فرمایا کہ مجھے امت کا خیال نہ ہوتا میں مسواک کا حکم دے دیتا. اگر آپ حکم دے دیتے اللہ انڈورس کر دیتا، شریعت بن جانی تھی. یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں، چھپا نہیں رہے. کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا تم اٹھ کے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی نے پھر جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ وسلم انما انفسنا بید اللہ، بے شک ہماری جانیں جو ہیں
وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، اور حضرت علی کہتے ہیں ہم سے حضور نے کچھ نہیں اس کے جواب میں کہا. ٹھیک ہے. جاتے ہوئے آپ نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقال الانسان اکثر شیء جدلا، اور اپنی یعنی ران کے اوپر یوں ہاتھ مارا یوں پٹ پہ، اور کہا انسان بڑا جھگڑا ہوا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے، یعنی انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایک اسکیپ روٹ تلاش کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں ہے. کوئی فجر کی نماز کے لیے تو اٹھانے نہیں آئے تھے، تہجد کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے اپنا شرعی حق استعمال کیا، نبی علیہ السلام نے اس پہ کمنٹس کر دیے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنا شرعی حق کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، جھگڑا کر لیتا ہے. اگر یہ کوئی خلاف شرع بات ہوتی تو نبی پہ واجب ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ٹوک دیا کرتے تھے. حضرت علی کے الفاظ ہیں مجھے نبی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ یعنی حضرت علی نے جو جواب دیا انہوں نے اپنے لیے ایک ایکسکیوز بیان کر دیا، جو لیم ایکسکیوز نہیں تھا، بالکل صحیح ایکسکیوز تھا. اور اس سے امام بخاری نے قدریہ والا جواب تلاش کیا. اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ. یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو نفلی عبادت تھی، اس کے اوپر تو نبی علیہ السلام خود قدغن نہیں لگا سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور جہاں قدغن لگانی ہوتی تھی وہاں پر سخت الفاظ میں ہوتی تھی، جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی نکاح کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. حالانکہ حضرت علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ان کو پتا تھا نہیں میرا عام سٹیٹس نہیں ہے، میں داماد رسول ہوں اور آل رسول مجھ سے چلنی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ٹھیک ہے نا جی. تو حالانکہ اب یہ معاملہ میں شریعت میں ایک مخصوص حکم حضرت علی کے لیے آ گیا کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں ان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی. حضور خود کی ہیں، باقی صحابہ نے کی، حضرت علی کو اجازت نہیں تھی. اب یہ ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا نا تو بس ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی حکم نہیں فرمایا، لہٰذا یہ حضرت علی کی تنقیص پہ پیش کرنا بالکل جو ہے وہ جرم ہے. ایک اور سوال بھی ہے، اس کو کور کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر ہم بعد میں کریں گے وقفے کے بعد. بعض ناسبی اہل حدیث، یعنی اہل حدیث کے اندر جو ناسبی ہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے، صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث پیش کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی، اور اس سے وہ آل امیہ کا سیدنا علی پر ممبروں پر سب و شتم کرنے کا دفاع کرتے ہیں. واہ، ہم تو کہتے ہیں انہوں نے بھی گالیاں دی تو غلط کیا، اور آل امیہ نے بھی کیا غلط کیا، دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اسے چنگی عقل ماری ہوئی ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو بھائی عباس ابن عبد المطلب نے اگر حضرت علی کو گالیاں دی تو انہوں نے بھی غلط کیا. اور بعد میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اور آل امیہ کے دور میں جو بخاری مسلم سے میں نے کئی احادیث جو ہے واقعہ کتاب والے ریسرچ پیپر میں لکھی، ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہوا تو وہ بھی غلط ہے. نبی علیہ السلام نے تو یہ کرائٹیریا دیا ہے، غلط کرے کوئی بھی وہ غلط ہے، تو دفاع تو ہوتا نہیں ہے. باقی وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ جی آل امیہ نے بدعت نہیں ایجاد کی حضرت علی کو برا کہنے کی، یہ عباس نے بدعت نعوذ باللہ ایجاد کی. آپ دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں، یہ ایک واقعہ تھا، ایک واقعہ. کیا عباس ابن عبد المطلب روزانہ ممبر پہ چڑھتے تھے اور حضرت علی کو کہتے تھے کہ تو بڑا دغا باز ہے، تو بڑا گناہ گار ہے، تو بڑا فراڈی ہے، نعوذ باللہ؟ وہ ایک واقعہ تھا. اور کون ہے حضرت عباس؟ کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ حضرت علی کے چچا ہیں. اور صحیح مسلم میں آپ نے یہ حدیث پیش کی، میں مسلم سے ہی آپ کو جواب دیتا ہوں. مسلم میں حدیث ہے 2277، مشکات میں بھی زکات والے چیپٹر میں مل جائے گی. حضرت عباس کی زکات کا جب معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا کہ عباس کی زکات میں دوں گا. عمر تجھے نہیں پتا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. تو حضرت عباس حضرت علی کے کیا لگے؟ باپ. او باپ، میرا باپ بھی مجھے ابھی تک اتنی بڑی عمر میں گالیاں نکال لیتا ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ گواہ بھی ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. وہ غصے میں مطلب باپ اور بیٹے کا تو رشتہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی حضرت عباس نے اگر حضرت علی کو کہہ دیا تو ایک واقعہ تھا نا، ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ تو نہیں تھا کہ ہر جمعے میں ہر عید کے خطبے میں علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، نعوذ باللہ من ذالک. صحیح مسلم میں آپ حدیثیں کھول کے دیکھ لیں، یہ ممبروں پہ کہلوایا جاتا تھا. صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے
میں نے وہ ایک لیکچر ریکارڈ کرایا ہے، رپلائی ٹو الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس میں آپ دیکھ لیں، میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اس سے دفاع نہیں ہوگا۔ اور پھر اس میں ایک سٹیپ آگے جائیں، صحیح بخاری میں 1393 نمبر حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اگر اچھے اعمال کیے تھے تو اچھے انجام کو، برے اعمال کیے تو برے انجام کو۔ جو مر جائے نا اس کو آپ گالی نہیں دے سکتے، البتہ کسی مرے ہوئے بندے کی غلطی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے اس حوالے سے جس سے امت کو نقصان ہو، اس پہ لعنت نہ کریں، اس پہ گالی گلوچ نہ کریں۔ میں تو، آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے امام رضا بریلوی، اشرف تھانوی، رشید احمد گنگوہی، امام ابن تیمیہ، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی میں نے ہمیشہ غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں اور ہمیشہ کہا ہے کہ امام رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، میں نے کبھی ان کی ذات کو ٹارگٹ کر کے کبھی ان پہ لعنت نہیں کی، ان کی علمی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ وہ تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی غلطی ہائی لائٹ ہوئی ہے، سب سے بڑھ کے حضرت آدم کی ہوئی ہے، اور قرآن میں سورۃ الاعراف میں ہے کہ اے اولاد آدم، ہم حضرت آدم کی غلطی تمہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلایا تھا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے۔ تو اس طریقے سے اسلامی نظام حکومت میں خلافت کے قیام کے دوران ٹوٹی کمند کہاں سے خلافت راشدہ ختم ہوئی، کس طرح ملوکیت میں بدلی، یہ ٹاپک مولانا مودودی نے بھی خلافت و ملوکیت میں لکھا، یہی ریسرچ پیپر میں ہم نے 200 حدیث بخاری مسلم سے اکثر حدیث ہیں اسے جسٹیفائی کیا۔ یہ دو الگ معاملات کو آپ کمپیئر نہ کیا، اس طرح کی جو کرتے ہیں، میں نے اکثر 55B میں بھی اس کا جواب دیا تھا کہ عباس ابن عبد المطلب کا ایک واقعہ ہوا، ختم ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ بنو عباس نے یہ بدعت ایجاد کی، بدعت ممبروں پر وفات کے بعد کرنے والا معاملہ ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ ان دو چیزوں کو زمین و آسمان کا مطلب آپ ملا رہے ہیں، آپ سمجھیں لوگ گھاس کھاتے ہیں اور لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے۔ آپ میرے بھائی اپنے گدھوں کو بے شک لکیریں پھیر کے زیوریں بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگ پہچان لیں گے، کیونکہ جب گدھا بولے گا تو پتہ چلے گا او یہ گدھا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ ناسبی بول رہا ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ ناسبی ہے، جب حضرت علی کا بغض نظر آ رہا ہوگا۔ تو نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔